جس پارٹی کو آپ ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں، آپ تحریک لبیک پاکستان کو آپ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا کے آپ مولانا فضل الرحمان کا غصہ آپ تحریک لبیک پاکستان پہ نکال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج آپ کے سامنے میں ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج صبح سما ٹی وی کے ایک پروگرام میں مفتی سخاوت نعیمی صاحب اور محترم ساحل ادیم صاحب موجود تھے اور کسی موضوع پہ مکالمہ چل رہا تھا۔ ویسے تو ساحل ادیم صاحب بڑے سلجھے انسان ہیں، میں خود کئی بار ان کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں اور کافی حد تک اچھا بھی بولتے ہیں، لیکن آج جو ان کا انداز تھا، جو ان کی گفتگو تھی، اور پھر اس گفتگو میں جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا، اور پھر ایک تکبرانہ انداز میں گفتگو کہ وہ بار بار مفتی صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے جناب آپ میں تو آپ تو نفسیاتی مریض ہیں، میں آپ کو جج کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں یہ بچپن سے آپ کے معاملات ہیں، آپ میں یہ بچپن کی کمیاں ہیں، یہ جلدی ختم نہیں ہونی ہیں، میں نفسیاتی ماہر ہوں، میں جی آپ کی یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک ایسی عجیب گفتگو تھی جو ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے ساحل ندیم صاحب سے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے، اور جس میں وہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب اپنے انداز میں بات کر رہے تھے اور پوائنٹ کی طرف بات کو بار بار لا رہے تھے، اور ظاہر بات ہے جب مکالمہ ہوتا ہے تو لازمی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی بات کے ساتھ مکمل سہمتی ہو اور ایک دوسرے کی بات کے ساتھ مکمل اتفاق ہو۔ اختلاف رائے یہ ایک فطری معاملہ ہے، لیکن اس میں سامنے والے کو نیچا دکھانا یہ ایک بہت ہی ناپسند عمل ہے، اور اس معاملے نے ہمیں بہت دکھی کیا اور ہمیں بہت دلی تکلیف ہوئی کہ ساحل ادیم جیسے ایک پڑھے لکھے شخص اس انداز میں بھی وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے نا، آپ میں برداشت نہیں ہے، آپ میری بات سن ہی نہیں سکتے، آپ بات سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں، آپ کوئی بڑا کوئی لے کے آئے، میں اس سے بات کروں، آپ کی بات کون سنے گا۔ اور پھر بار بار یہ چیز گنوانا کہ جی آپ علماء نے یہ کر دیا، آپ کا تو کام جنازہ پڑھانا تھا، جائیں آپ جنازے پڑھائیں۔ الحمدللہ جنازہ پڑھانا کوئی عیب نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہم الحمدللہ جنازے بھی پڑھاتے ہیں، ہم الحمدللہ نکاح بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شریعت کا بڑا ایک اہم پہلو ہے۔ جنازہ پڑھانا بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی عزت کی بات ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کیوں ساحل ادیم صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جنازے کے لیے تو لوگ خصوصی طور پہ علماء کو بلاتے ہیں، اور میت کے لیے یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا عالم، کوئی بڑی روحانی شخصیت آ کے ان کا جنازہ پڑھائے۔ اب ساحل ادیم جیسے بندے اس معاملے کو، جنازے پڑھانے کو، پتہ نہیں کیوں وہ اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا کام تو جنازہ پڑھانا ہے، جائیں آپ اپنے جنازے جا کے پڑھائیں، آپ کا کام، یا آپ ٹی وی پہ کیوں آئے ہیں۔ آپ بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ جیسے کوئی گھٹیا کام ہے جنازہ پڑھانا یا نکاح پڑھانا، کوئی گھٹیا کام ہے، مدرسے میں پڑھانا کوئی گھٹیا کام ہے۔ تو جناب آپ سے کم از کم ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس انداز میں ان چیزوں کو لیں گے، اور پھر بار بار یہ چیز کہنا کہ آپ وہاں بات کرتے کرتے آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کو لے کے اور آپ ہٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب کو، مفتی صاحب کا جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، یا جو اہل سنت کی ایک نمائندہ جماعت ہے، تو آپ انہیں یہ بار بار باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا، آپ کا حق بنتا تھا۔ بھئی میں پہلے تو یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ بقول آپ کے کہ علماء کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ اپنی کارکردگی کو دکھا دیں کہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا، اور آپ
کوئی اپنی کوئی نمایاں کوئی کارکردگی ہمیں دکھائیں کہ آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا. تو صرف باتیں جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، عملی کام بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. باقی رہی بات جس پارٹی کو آپ ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں، آپ تحریک لبیک پاکستان کو آپ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا کے آپ مولانا فضل الرحمان کا غصہ آپ تحریک لبیک پاکستان پہ نکال رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا، فضل الرحمان تو ایسے ہیں. بھائی وہ آپ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ ہے. آپ کو اگر ان سے کوئی شکایت ہے تو آپ ان سے بات کریں یا ان کے کسی پارٹی سے بات کریں. آپ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے اور اس طرح ان کو لے کے آپ تحریک لبیک پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ نہایت ہی غیر مناسب عمل اور غیر مناسب بات ہے. باقی رہی بات تحریک لبیک پاکستان کی، تو تحریک لبیک پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی فلسطین کے بارے میں جو کوششیں ہیں وہ تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور آپ کو گنوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو گنوائیں کہ تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے معاملے پہ کیا کیا ہے. جو بھی صاحب عقل و دانش ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا آواز یوں سمجھیں کہ پوری دنیا میں اگر مذہبی جماعتوں کی بات کی جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل آواز تحریک لبیک پاکستان کا تھا. اسلام آباد کا مارچ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ آج تک بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے. ہمارے ہر ایک کارکن نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی بار بار ہمیں یہ یادداشت کراتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے فلسطینی حمایت کے طور پہ ہم نے اسرائیل کی تمام تر پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے دسترخوان پہ کوئی بھی اسرائیلی پروڈکٹ موجود نہیں ہوتا، چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو چاہے دیگر چیزیں ہوں. تو الحمدللہ ہم علماء تو میدان میں کھڑے ہیں. آپ جو ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بھی تو اپنی جگہ کا تعین کریں نا. ہم تو الحمدللہ میدان میں کھڑے ہیں اور ہم اپنی کوشش مطابق کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہیں گے. یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس فریضے کو نبھاتے رہیں گے. لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ سوال قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے فلسطین کے بارے میں آج تک کیا کیا. آپ نے اگر کسی 4 پروگراموں میں آپ نے ذکر کر دیا تو یہ تو زبانی باتیں ہیں نا، بقول آپ کے علماء زبانی باتیں کرتے رہتے ہیں. علماء نے تو الحمدللہ میدان میں اپنا کردار ثابت کر دیا، اور آج تک الحمدللہ اپنے قدموں پہ ثابت قدم ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور اگلا میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے ایک جملہ بار بار دہرایا کہ جی آپ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو خروج کا تو پتہ ہی ہوگا نا. تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چلو علماء کو تو خروج کے معنی کا بھی چلیں، بقول آپ کے کہ علماء کو خروج کے معنی کا بھی نہیں پتہ، اور چلیں اس وجہ سے وہ تو موجودہ حالات سے ناواقف ہی ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے خروج کا، تو پھر آپ نے آج تک ان حکمرانوں کے خلاف کیا عملی قدم اٹھایا؟ کیا آپ کی جو اتنی بڑی اکیڈمی آپ کہتے ہیں جی لاکھوں لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ لاکھوں لوگ کہاں ہیں؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خروج لازم ہے، میں اپنے آڈینس کے سامنے یہ بات رکھ لوں کہ خروج کا مقصد جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک فقہی اصطلاح ہے. خروج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکمران دین کے خلاف علل اعلان کھڑا ہو جائے تو پھر اس وقت ریاست کے خلاف میدان میں، جہاد کے میدان میں کھڑا ہونا عوام اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ علماء جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کر رہے. تو جناب ہمارے علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ہی ہمیشہ فالو کرتے ہیں، اور ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ مسلمان ریاست میں 2 ریاستوں کی بات کی جائے اور مسلمان ریاست میں اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف خروج کی نوبت آ پہنچے اور جہاد کی نوبت آ پہنچے. ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے بقول اگر خروج کی ضرورت ہے تو پھر آپ پہل کریں نا. آپ اس بات کو اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ پہ تو یہ چیز لازم ہو گئی. تو میرے پیارے بھائی جان، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو غلط بیانی کی طرف نہ لے کے جائیں،
اور یہ جو آپ بار بار ایک لوگوں کو امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جو علماء کو کیا پتہ، علماء کو کیا پتہ، علماء جو ہے وہ دین بیان نہیں کر رہے، علماء حقیقت بیان نہیں کر رہے، تو جناب الحمدللہ ثم الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی جو دین کا عملی نمونہ میدان میں موجود ہے وہ علماء ہی کی محنت کی بدولت ہے۔ آپ کے اکیڈمی تو کل کی بات ہے، آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے اکیڈمیوں سے جو فارغ ہے، وہ بھی آپ کی طرح ہی سوچ رکھتے ہوں گے علماء کے بارے میں۔ تو جناب علماء الحمدللہ ثم الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو جگہ جگہ پہ دین کے نمائندے اور دین کے خادم اور دین کے پہرے دار، دین کے چوکیدار ملیں گے۔ یہ تمام مدارس کی ہی برکت ہے اور ان علماء کی ہی برکت ہے۔ آج اگر آپ نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے یا ہمارے کسی نوجوان مسلمان نوجوان کے چہرے پہ داڑھی ہے تو الحمدللہ ان علماء کی ہی بدولت ہے۔ اگر کہیں محلے میں مسجد آباد ہے تو یہ علماء کی ہی بدولت ہے۔ اگر آج ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ موبائل پہ آپ کو ہر جو ہے بے دین یہاں پہ دندناتا نظر آتا ہے، ایسے میں بھی اگر آپ کے بچوں کا عقیدہ محفوظ ہے تو یہ علماء کی بدولت ہے۔ آج بھی اگر ایسے ماحول میں کہ جہاں کفر چاہتا ہے کہ اسلام کو مٹا دے، اگر اسلام موجود ہے تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کی بدولت ہے۔ علماء اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتے، علماء کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری الحمدللہ نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ علماء کو نہ سمجھائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء 10 سال مدرسے میں قرآن و حدیث کو پڑھ کے نکلتے ہیں۔ آپ جو بار بار باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے اگر بخاری شریف کی جو ہے اصل کتاب کے جو بغیر اعراب کی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کو ایک حدیث بھی پڑھ کے بتا دیں تو مہربانی فرمائیں۔ ہمارے ہاں پریشانی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو آپ جہاں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اس کام کو آگے لے کے چلیں، علماء کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور آپ جو بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو خدا سمجھا جاتا ہے، جی فلاں کو خدا سمجھا جاتا ہے، تو جناب الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کا عملی میدان میں تحریک لبیک پاکستان کی ماضی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان نے کسی بھی پارٹی یا کسی بھی حکمران جماعت کے تلوے نہیں الحمدللہ چاٹے۔ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ دین کے ساتھ کھڑی رہی ہے، یہ دین کی چوکیدار ہے، دین کی پہرے دار ہے، ہمیشہ حکومتی ہر اس قدم کی مخالفت کرتی ہے جو دین کے خلاف اٹھے، اور اپنے عملی کام سے ہر وہ رستہ روکتی ہے جو رستہ دین کے خلاف حکومتی جماعتیں اپنائیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا تانا تحریک کے لیے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو سارا دن ان کا کام ہی یہی ہے، انہیں ان کے یوٹیوب چینل چلتے ہی تحریک پہ تنقید کر کے ہیں، تو الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن پہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایک کارکن اپنے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیے ہوئے وعدے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایک کارکن اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے مشن پہ کاربند رہے گا۔ ہماری زندگیاں، ہمارا سب کچھ حضور کے دین کی خاطر ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارے بچے، ہماری دولت، ہماری زندگی، ہمارے عقل، ہمارے شعور، ہمارے علم، ہمارے کج کلا، سب کچھ حضور کے دین کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک پل الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کے دین کے لیے ہے۔ جب بھی دین کو ضرورت پڑے گی تو ہم اپنے سر لے کے میدان میں ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عملی میدان میں کھڑے رہیں گے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایک معزز موٹیویشن ہے، تو آپ کو کم از کم یہ زبان زیب نہیں دیتی، آپ لوگوں کو تہذیب سکھانے والے ہیں، تو کم از کم آپ کا اپنا انداز مہذبانہ ہونا چاہیے اور آپ کا اپنا انداز خوبصورت ہونا چاہیے، جس سے لوگ دین کی طرف آئیں۔ اور علماء پہ تنقید سے آپ کبھی بھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمارے لیے معزز ہیں، لیکن ہمارے لیے علماء آپ سے کئی درجہ زیادہ معزز ہیں۔ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء حضور کے دین کے وارث ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی ہمارے دل میں عزت ہے، قدر ہے، تو ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ایسے انداز
سے آپ اجتناب کریں، جس سے معاشرے میں آپ کے قد میں بھی کمی آئے اور اس سے فتنے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کے حضور کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔